کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح سے بچوں کی شخصیات میں مستقبل میں خاطر خواہ نکھار آ سکتا ہے۔ آج کا جو یہ پروگرام ہوا 5RR کی وسادت سے اچھی بات ہے کہ فوج بھی اس میں حصہ لے رہی ہے ہمارے بچوں کی امپرومنٹ کے لیے، اور شاباشی دینی ہوگی ان بچوں کو بھی جو باہر گئے تھے اور وہ کچھ سیکھ کر آئے ہیں۔ میں نے کچھ بچوں کو دیکھا جن نے ڈائریز مینٹین کی ہے، ریسپیکٹ آف دا فیکٹ کہ وہ کس طرح سے گئے، کہاں سے گئے، کیسے بھیجا گیا ان کو، لیکن بات تو یہ ہے کہ بچوں نے وہاں سے کچھ حاصل کیا ہی کیا۔ اٹ از دا پریکٹیکل سائڈ آف ایجوکیشن۔ بچے جو پڑھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، مثلا تاج محل کے بارے میں انہوں نے پڑھا ہے، لیکن جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ تاج محل کا نقشہ جو ہے ان کے ذہن پر ایسا ہوتا ہے جس پر ہم لکیر پتھر پر لگاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بچوں کو ایک موقع ملتا ہے کہ اپنے دیش، اپنے ملک کی سنسکرتی کے بارے میں، تہذیب کے بارے میں، کلچر کے بارے میں ان کو جانکاری مل جائے۔ داناؤں کا قول ہے ایک ملک کتنا ہی پراسپرس کیوں نہ ہو، ایک آدمی کتنا ہی امیر اور پراسپرس کیوں نہ ہو، اگر اس کو اپنا کلچر نہیں ہے، اگر اس کو اپنے کلچر کے بارے میں علمیت نہیں، واقفیت نہیں ہے، تو اس کو ہم پراسپرس ملک مان سکتے ہیں اور بندے کو ہم پراسپرس بندہ مان سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ اس مہان دیش کے کچھ حصوں کو دیکھنے کے لیے، اور ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے دیش کی سنسکرتی جو ہے، تہذیب و تمدن کیا ہے، اور یہاں سے جہاں سے گئے، کشمیر سے گئے تو وہاں جن لوگوں سے ملے ان کو بھی کشمیر کی سنسکرتی کے بارے میں یہ اوگت کرا سکتے ہیں، باخبر کرا سکتے ہیں۔ یہ پریکٹیکلی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں جس کشمیر کے بارے میں چکبس نے کبھی کہا تھا، ذرا ذرا کشمیر کا ہے مہمان نواز، راہ کے پتھروں نے دیا پانی مجھے۔ تو اس طرح سے دوسرے علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ایک ملاپ ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، اٹھ بیٹھ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک دوسرے سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ اور اسے کیا ہوتا ہے اس سے آپس کی مترتا جو ہے، دوستی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، امن اور سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے، خوشحالی کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ تو غرض جتنا کچھ اس کے بارے میں کہا جائے بہت کم ہے۔ میں سالورا کا رہنے والا ہوں اور کمریا ہائر سیکنڈری میں ایز ٹیچر کام کر رہا ہوں۔ ہمارے اسکول کی طرف سے 3 بچے منتخب ہوئے تھے اس ٹور میں جانے کے لیے، جو بہت ہی پچھڑے ہوئے گھرانوں سے، بہت غریب علاقوں سے آئے ہوتے ہیں اور ہمارے اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ جب ہم نے دیکھ لیا، ان کو کافی شوق تھا ٹور میں جانے کے لیے، لیکن پیسے ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ٹور پر جا سکتے تھے، 10-15 ہزار روپے وہ ارننگ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا 5RR کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ان غریب بچوں کو موقع دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی تعلیمی خصوصیت تھی ان میں بھی اضافہ ہو گیا، اور جو تعلیم کے میدان میں جو کچھ انہوں نے کتابوں میں پڑھ لیا تھا، صرف اب پڑھنے سے ہی نہیں بلکہ اب پریکٹیکلی انہوں نے دیکھ بھی لیا۔ ہندوستان کے دہرادون گئے ہیں، چندی گڑھ دیکھ لیا، جو وہاں پر پارک تھی، جو جگہیں دیکھی، سچ سے یہ بہت ہی متاثر ہوئے 5RR گاندربل سے کہ انہوں نے میجر انکت صاحب کی رہنمائی میں جو کچھ ان کو دیکھنے کو ملا وہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ اس کے لیے میں گاندربل کی طرف سے، اپنے سکول کی طرف سے اور سالورا کے عوام کی طرف سے 5RR کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ 5RR نے جو قدم اٹھایا ہے، ہمارے بچوں کو جو ڈسٹرکٹ گاندربل سے تعلق رکھتے ہیں، آج ان کو ہندوستان کے باقی دوسرے اسٹیٹس میں بھیج کر یہ ان کی ایک حوصلہ افزائی ہوئی، اور ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہندوستان کتنا بڑا ہے اور ہمارا دیش کتنی ترقی کر رہا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ یہ بیچارے غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ بچے، اور انہوں نے آج تک یہ چیزیں شاید اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن جو یہ 5RR نے جو یہ ان کے لیے ایک ٹور کا پروگرام آرگنائز کیا، تو اس کے لیے ہم پورے گاندربل کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے یہاں کے لوگ ہیں ان کے بے حد شکر گزار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی ایسے ایجوکیشنل ٹور، باقی جس نے ایکٹیویٹیاں یا سپورٹس کے فیلڈ میں بھی 5RR کافی یہاں نوجوانوں کو، ہمارے بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو کافی انکریجمنٹ کر رہی ہے،
اور ان کا ٹیلنٹ آہستہ آہستہ باہر آ رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دور دراز علاقوں سے ہمارے بچے کافی آگے آ رہے ہیں. وہ اسی وجہ سے کہ ان کو ایکسپوجر ایک قسم کا مل رہا ہے. 5 RR کے کمانڈنگ آفیسر نے اس موقع پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ فوج کی طرف سے ان دوروں کے اہتمام کا مدعو مقصد یہ ہے کہ یہ بچے صحیح راستے پر لگ کر تعلیم و تدریس کی جانب خصوصی دھیان دیں اور مقابلہ آرائی کے اس دور میں وہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکیں اور یوں ملک و قوم کے لیے ایک بہترین سرمایہ ثابت ہوں. آج جو یہ فنکشن ہوا ہے یہاں پر، یہ 5RR نے وکٹر فورس کے تحت ایک ایجوکیشنل ٹور بھیجا تھا، جس میں 32 بچے 2 ٹیچرز دیش کے مختلف حصوں پہ بھیجے گئے تھے، ان کو ایکسپوجر دینے کے لیے، ان کو دیش کے جو باقی حصے ہیں ان سے واقفیت کرانے کے لیے، اور جو کشمیر سے باہر باقی ہمارے دیش میں جو کلچر ہے اس سے واقفیت کرانے کے لیے یہ ٹور کیا گیا تھا. اس ٹور میں ہم نے یہاں سے 16 تاریخ کو اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس ٹور میں ہم بچوں کو جالندھر، دہرادون، چندی گڑھ اور جموں میں لے کے گئے تھے، جہاں پر انہوں نے چندی گڑھ میں انہوں نے 2 دن بتائے. وہاں پر انہوں نے جو فیمس راک گارڈن ہے وہاں کا، جو کہ پتھروں کے ویسٹ اور باقی جو گھر کا جو ویسٹ سامان ہوتا ہے اس سے ایک بہت ہی خوبصورت پارک بنایا گیا ہے چندی گڑھ میں، وہ بچوں کو دکھایا. اس کے بعد میں ایک سکھنا لیک ہے وہاں پر، انہوں نے سکھنا لیک کا دورہ کیا، اور چندی گڑھ میں مختلف جو مارکیٹس ہیں، خاص کر کے وہاں کی جو 17 سیکٹر کی مارکیٹ ہے، جو کہ بہت فیمس مارکیٹ ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور وہاں پر جو مالز ہیں وہاں پر بچوں کو ہم لے کے گئے تھے تاکہ ان کو ایک ایکسپوجر ملے ایک الگ قسم کی مارکیٹ کا اور الگ قسم کے کلچر کا. اس پورے ٹور میں مجھے یقین ہے کہ ایک تو جو کلچرل ایکسچینج ہمارا مدعا رہتا ہے، بچوں کو ایکسپوجر دینا باہر کے علاقوں کے بارے میں، اور ایجوکیشن، وہ اس ٹور نے جو ہے سارے مدعے حاصل کرے ہیں. اور جو بچے تھے ہمارے، ہم نے گاندربل کے مختلف حصوں سے ہم نے سلیکٹ کیے تھے، الگ الگ اسکولوں کے بچے جو دور دراز کے اسکولز ہیں. کچھ ایک بچے ایسے ہیں جنہوں نے وادی کے باہر پہلی بار قدم رکھا تھا. تو یہ سب جو ہے ہمارا جو مقصد ہے عوام کے قریب آنے کا، بچوں کو ایکسپوجر دلانے کا، ان کو دنیا کے بارے میں واقفیت دلانے کا، ان کا جو ہے ہورائزن جو ذہن ہے وہ اور کھولنے کا. اور میرے خیال سے ہم نے یہ سارے مقصد جو ہیں کافی اچھی طرح ہم نے پورے کیے ہیں. اور ہمارے پاس ابھی بھی کافی ریکویسٹ اور ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ایسے ایجوکیشن ٹورز اور کرانے کی، کیونکہ یہاں کا میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے پیرنٹس، بچے، اسکول کے جو پرنسپلز ہیں وہ کافی ان ٹورز میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اور ہم سے اور آرمی سے لگاتار ریکویسٹ ہمیں ملتی رہتی ہے اور ٹور کرانے کی. اور مجھے امید ہے کہ ہم آگے بھی ایسے اور ٹورز کرائیں گے اور بچوں کو جو ہے وادی سے باہر جانے کا موقع دیں گے. ان کو دیش کتنا بڑا ہے، کتنا پروگریسو ہے، اس سب سے واقفیت کرائیں گے، اور ان کا جو ہے ایکسپوجر جو ہے وہ ان کو دینے میں ہم آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے. بھارتی فوج نہ صرف حاضر خدمت فوجیوں کی بہبود اور خوشحالی کو اپنی توجہ کا مرکز بناتی ہے، بلکہ سبکدوش ہوئے فوجی اہلکاروں کی مستقل نگرانی اور ان کی باقاعدہ دیکھ بھال کی خاطر بھی فوج نے متعدد پروگرام شروع کیے ہیں. سابقہ فوجیوں کو ان پروگراموں سے آگاہی دلانے کی خاطر فوج آئے روز مختلف علاقوں میں ان کے لیے ریلیوں کا اہتمام کرتی ہے. فوج کی 18 RR نے 8 سیکٹر RR کی وساطت سے کروسن لولاب کپواڑہ میں سابقہ فوجیوں کی خاطر ایسی ایک ریلی کا اہتمام کیا. اس ریلی میں کپواڑہ اور خاص طور پر لولاب علاقے سے تعلق رکھنے والے سابقہ فوجیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی.
इस रैली में उन फौजी जवानों की बेगमात ने भी हिस्सा लिया जिन्होंने दौरान खिदमत मुल्क की हिफाजत और अजमत की खातिर अपने जानों की कुर्बानी दी। रैली के दौरान साबिका फौजियों को उन स्कीमों से आशना किया गया जो कि मरकजी सरकार और बिलखुसूस मरकजी वजारत दिफा ने उनकी बेहतरी की खातिर शुरू किए हैं। साबिका फौजियों को मुख्तलिफ फलाही स्कीमों और उनके कुंबों की बहबूदी की खातिर जो तरक्याती मंसूबे सरकार ने मुरतब किए हैं उनसे भी इन साबिका फौजियों को वाकिफियत दिलाई गई। इस मौके पर आला फौजी ओहदेदार भी मौजूद थे। साबिका फौजियों ने फौज के उस जज्बे